السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس اسٹریٹجیز ویورز۔ سی پیک، پاک آرمی اور ترکی سے متعلق خبروں کے علاوہ آپ سے ایران اور دیگر ممالک کی دفاعی خبریں شیئر کریں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ ویورز، 2 روز قبل نائجیرین ایئر فورس کے لیے تیار کردہ JF-17 بلاک 2 کی تصاویر دیکھنے کو ملی۔ اطلاعات کے مطابق نائجیریا کی طرف سے آرڈر کیے جانے والے 3 بلاک 2 JF-17 تھنڈر طیاروں کے سلسلے کی $184.3 ملین کی ڈیل کے تحت یہ تینوں طیارے نائجیریا کو نومبر میں فراہم کیے جانے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عنقریب ان طیاروں کو ابوجا بھیجا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس ڈیل کو پاکستان کی PAC یعنی پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور ایویشن انڈسٹری کارپوریشن چائنا نے مشترکہ طور پر پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ نائجیریا کی اس ڈیل میں ایک طیارے پر تقریباً $61.2 ملین خرچ آیا ہے، جس میں متعلقہ میزائلز، لیزر گائیڈڈ بامز اور ٹارگیٹنگ پاڈز شامل ہیں۔ ایک بلاک 2 JF-17 کی کاسٹ 30 سے $35 ملین کی بریکٹ میں بتائی گئی ہے۔ میزائلز، ٹارگیٹنگ پاڈز اور لیزر بامز چائنا کی طرف سے فراہم کیے گئے، جبکہ باقی کام PAC کامرا نے سر انجام دیا۔ اطلاعات کے مطابق نائجیرین ایئر فورس کے پائلٹ اور گراؤنڈ کریو پہلے ہی پاکستان میں اپنی تربیت مکمل کر چکے ہیں اور یہ اہلکار بھی جلد نائجیریا روانہ ہو جائیں گے۔ دوستو، اسی طرح سے کچھ غیر حتمی ذرائع سے یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ نائجیریا مزید JF-17 کے حوالے سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے اور امکان ہے کہ نائجیریا تقریباً 40 JF-17 خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ویورز، یوکرین نے اپنا ملکی سطح پر انڈر ڈیولپمنٹ ریکانیسنس اور اسٹرائک ڈرون کا موک اپ شیئر کیا ہے۔ سوکل یعنی فالکن 300 نامی اس ڈرون کو سرکاری ادارے لج ڈیزائن بیورو نے پریزنٹ کیا۔ سوکل 300 کو 10 کلومیٹر کے گائیڈڈ میزائل سے عام کیا جا سکتا ہے۔ 300 کلوگرام ایکسٹرنل پے لوڈ کے ساتھ اس کا ٹوٹل ٹیک آف لوڈ 1225 کلوگرام ہے۔ یوکرینین حکام کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اس ڈرون کے حوالے سے 3 مختلف انجنز کی آپشن موجود ہے، جس میں سے ایک AI-450T2، دوسرا MC-500B جبکہ تیسرا روٹیکس 914 انجن ہے۔ اس ڈرون میں انرشیل نیویگیشن پلس GPS کنٹرول سسٹم کے علاوہ آٹو لیزر لینڈنگ سسٹم اور اینٹی جیمنگ سیٹ موجود ہے۔ اس ڈرون کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 335 کلومیٹر پر آور ہے، جبکہ اس کا ونگ سپین 14 میٹر اور لینتھ 8.57 میٹر بتائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین پہلے ہی ترک TB2 ڈرونز استعمال کر رہا ہے، جبکہ یوکرین ٹوٹل 50 TB2 ڈرونز خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین مقامی سطح پر بڑے پیمانے پر ڈرونز کی اسمبلی لائن قائم کرنے کا بھی منصوبہ بنا رہا ہے۔ دوستو، جیسا کہ چند دن پہلے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ترکی اپنے ڈرونز کو نہ صرف مقامی سطح پر تیار کردہ انجن سے اکوپ کرے گا، بلکہ ان ڈرونز پر مقامی سطح پر تیار کردہ ٹارگیٹنگ سسٹم بھی نصب کیے جائیں گے۔ ترک کمپنی بیرکتر کے TB2 ڈرون کو اب مقامی سطح پر تیار کردہ نئے ٹارگیٹنگ سسٹم سے اکوپ کر دیا گیا ہے۔ ترک کمپنی ایسلسان کے بنائے گئے کیٹس یعنی کامن اپرچر ٹارگیٹنگ سسٹم کو گزشتہ روز کامیابی سے TB2 ڈرون پر ٹیسٹ کیا گیا۔ اس ٹیسٹ میں TB2 ڈرون نے کیٹس ٹارگیٹنگ سسٹم کی مدد سے MAML میونیشن کو فائر کیا اور اس نے پن پوائنٹ ایکوریسی سے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کیا۔ یاد رہے کہ MAML سمارٹ مائکرو میونیشن خاص طور پر ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز میں استعمال کرنے کی غرض سے ایک اور ترک کمپنی راکٹسان نے تیار کی ہیں۔ اس میونیشن نے ان ڈرونز کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس کی افادیت کا بخوبی اندازہ آذربائیجان کے زیر استعمال TB2 ڈرونز کے کامیاب آپریشنز نے پوری دنیا پر واضح کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ ٹارگیٹنگ سسٹم ترکی کے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر پر پہلے ہی نصب کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ اس سسٹم کی مزید تفصیلات اور T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویورز، چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے لانچ کے بعد سے اب تک پاکستان میں $25 ارب کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری لانے میں مدد ملی۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اس فلیگ شپ پروجیکٹ سے اب تک جہاں 70,000 سے زائد مقامی لوگوں کے لیے جابز کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، وہاں سی پیک کے تحت مکمل ہونے والے توانائی کے منصوبوں اور انفراسٹرکچر سے پاکستان کی GDP گروتھ میں بھی 1 سے 2% گروتھ میں سی پیک نے خاصا اہم کردار ادا کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اس سال کے پہلے ہاف میں گوادر پورٹ سے 20,000 ٹن سے زائد کی کارگو شپس کے لنگر انداز ہونے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے لیے شوگر، گندم اور فرٹیلائزر سپلائی ہو رہی ہیں، اور یہ منصوبہ پاکستان اور چین کے علاوہ خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت حال ہی میں مکمل ہونے والی اورنج لائن میٹرو ٹرین کے منصوبے نے پاکستان میں الیکٹرک پاورڈ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے۔ ویورز، اگر آپ سی پیک کے ملٹری فائدوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو، ایران نے لانگ رینج بیلسٹک میزائل لانچ کرنے والے ملٹیپل بیرل لانچرز انویل کیے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس سمارٹ اور آٹومیٹڈ سسٹم جس سے کئی لانگ رینج بیلسٹک میزائلز فائر کیے جا سکتے ہیں، اس کو ایران کے ریولوشنری گارڈز کی ایروسپیس فورس نے تیار کیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے مزید معلومات یعنی میزائلز کی رینجز اور کتنے میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں فراہم نہیں کی گئیں۔ رپورٹ میں دکھائی گئی امیج میں 6 ٹرانسپورٹر اریکٹر لانچرز جن پر ایک میزائل نصب ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویورز، روسی کمپنی نے اپنی فوج کو T-72 ٹینک کے ماڈرنائز ورژن کا ایک اور بیچ فراہم کر دیا ہے۔ یہ ٹینک T-72B سے B3 سٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کیے گئے ہیں۔ T-72B3 ٹینک کو نئے ایکٹیو پروٹیکشن آرمر سے حل کے دونوں اطراف پروٹیکشن دی گئی ہے، جبکہ T-72B3 کو سب سے پہلے 2016 میں انویل کیا گیا تھا۔ 46 ٹن وزن اس ورژن کی سپیڈ 70 کلومیٹر پر آور جبکہ رینج 500 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح سے اس کے کریو کی تعداد 3 ہے۔ اس ٹائپ کے پہلے بیچ کو 2018 میں روسی فوج کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس کی مین گن 125 ملی میٹر جبکہ ایک 7.62 ملی میٹر کی مشین گن اور ایک 12.7 ملی میٹر کی ہیوی مشین گن بھی نصب کی گئی ہے۔ اس اپ گریڈڈ ورژن کو نیوکلیئر بایولوجیکل پروٹیکشن سسٹم اور نائٹ ویژن ایکوپمنٹ کے علاوہ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم، لیزر وارننگ سسٹم، لیزر رینج فائنڈر اور آٹومائزڈ فائر کنٹرول سسٹم سے لیس کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس ورژن میں پہلے سے زیادہ پاورفل انجن نصب کیا گیا ہے۔ جرمن پارلیمنٹ نے کئی ارب یورو کے دفاعی پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت جرمنی اپنی ایئر فورس کے لیے مزید 38 نیولی بلڈ یورو فائٹر ٹائفون خریدے گی۔ 5.4 ارب یورو کی لاگت سے جرمنی یورو فائٹر کا لیٹسٹ جنریشن خریدے گا۔ یاد رہے کہ کوارڈریگا نامی اس پروجیکٹ کے تحت جرمنی اپنی ایئر فورس کے یورو فائٹر کے ابتدائی ورژن کے 38 فائٹر جیٹس کو نئے ورژن سے ریپلیس کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ حالیہ خریداری 138 فائٹر جیٹس کو جرمن ایئر فورس میں شامل کرنے کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت جرمنی 55 یورو فائٹر ٹائفون، 30 بوئنگ F-18 سپر ہارنیٹ اور 15 بوئنگ EA-18G گرولر طیارے خریدنا چاہتی ہے، جس سے پرانے یورو فائٹر ٹائفون اور ٹورنیڈو طیاروں کو ریپلیس کیا جانا ہے۔ یاد رہے کہ 15 EA گرولر نیٹو کے الیکٹرانک اٹیک پروگرام کی ضرورت کے تحت خریدے جانے ہیں، جبکہ جرمنی پہلے ورژن کے یورو فائٹر ٹائفونز کو بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کر دے گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ روز لاہور کور کی لاجسٹکس انسٹالیشنز کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران ٹروپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لاجسٹکس کی اہمیت اور برق رفتار اور سموتھ ترسیل کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی طرح کے جنگی حالات اور خاص طور پر دشمن کی طرف سے کسی بھی قسم کے ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے لاجسٹکس سپورٹ نہایت اہم ہے۔ قطر کی طرف سے خریدے گئے F-15QA طیاروں کو گزشتہ روز امریکہ میں دیکھا گیا ہے۔ امریلو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دیکھے گئے F-15 پر لاکہیڈ مارٹن کی ٹائیگر آئی انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریکنگ ایکسٹرنل پارٹ کے علاوہ سنائپر ایڈوانس ٹارگیٹنگ پارٹ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ قطر اپنی ایئر فورس کے لیے امریکہ سے 6.2 ارب امریکی ڈالر کی ڈیل کے تحت 36 F-15 طیارے خرید رہا ہے، جس کے حوالے سے معاہدہ 2017 میں ہوا تھا، جبکہ یہ طیارے قطر کو 2021 میں ڈیلیور ہونا ہے۔ فرینڈز، گو کہ یہ F-15 سعودی عرب کو فراہم کردہ F-15SA ویریئنٹ کے ہیں، تاہم ان میں 2 ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس کے علاوہ کچھ اسٹرکچرل چینجز کی گئی ہیں، جس کی بدولت یہ طیارہ 16 MRAM BVR ایئر ٹو ایئر میزائل کیری کر سکے گا۔ اس کے علاوہ قطر ایئر فورس کے F-15QA BAE سسٹم کی نئی ہیڈز اپ ڈسپلے اور نئے الیکٹرانک وارفیئر سوٹ اور مشن کمپیوٹر سے لیس ہیں۔ یاد رہے کہ یہ دونوں سسٹمز امریکی ایئر فورس کے لیے بنائے جانے والے F-15EX کا بھی حصہ ہوں گے۔
اسی طرح سے ریتھیون کا ایسا ریڈار اور لاکہیڈ مارٹن کی IRST بھی قطری F-15 کے پیکج کا حصہ ہیں۔ اگر آپ IRST کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔